السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم اوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب اسے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذا رسانیوں کو، تکلیفوں کو، لوگوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیفوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو، اور پھر کافروں سے جا ملتا ہے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے کہ ہم دل سے تو تمہارے ساتھی تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ ضرور یہ دیکھ رہا ہے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 10 اور 11، یہ دو آیتیں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان دو آیات میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن باتوں والی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کے اندر تھی، اور اس طرح کی صفات آج بھی لوگوں کے اندر ہے، یعنی فائدہ دیکھ کر کے ڈگرے کا بینگن بن جانا۔ ڈگرے کا بینگن جانتے ہیں نا، ایسے اٹھا کے رکھیے تو ادھر لڑک جائے گا، اور ادھر سے اٹھائیے تو ادھر لڑک جائے گا۔ مطلب ان کا اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا ہے، ان کا اپنا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ حق والوں کے ساتھ بھی ہے اور باطل والوں کے ساتھ بھی ہے۔ ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور آج کے زمانے میں بھی ہے، اور خوب ہیں۔ بس ان آیتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ان آیتوں کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائیں، یعنی جو مضبوط ایمان والے لوگ ہوتے ہیں بالکل اپنے آپ کو ان میں شامل رکھتے ہیں اور اپنی زبان سے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پکے سچے مومن ہیں، حالانکہ وہ پکے سچے مومن نہیں ہوتے بلکہ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لوگوں میں ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر جب اللہ کے راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو وہ اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ایمان اسلام کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ جا کر کے مل جاتے ہیں۔ ابھی کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی آدمی ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، توحید کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ آغاز کرتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آزمائش کبھی تکلیفوں کی شکل میں جسم پہ آتی ہے، اور زیادہ تر جو آزمائش آتی ہے وہ لوگوں کی طرف سے آتی ہے۔ لوگ ان کو دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، ان کو زندگی کے اندر کچھ خراب کر دینے کا دھمکی دیتے ہیں۔ اب ایسی جب دھمکیاں آتی ہیں تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں، اور فوراً ایمان، اسلام، عقیدہ، توحید، اس سب چیز کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ جا کر کے مل جاتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہی کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے نا، اللہ کی طرف سے آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام اور کفر کے درمیان کی سرد جنگ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا۔ اسلام بالکل کمزور تھا، کفر و شرک بالکل اپنے جوبن پر تھا، تو مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا گیا۔ تو جب مسلمانوں کو ستانا شروع کیا گیا تو بہت سارے ایسے کمزور جو لوگ تھے وہ جا کر کے مل گئے کافروں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر تھے تو مسلمان بھی بنے رہتے تھے، کفر و شرک سے بھی ملتے تھے، یہودیوں سے بھی ملتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازش بھی کرتے تھے، اور ٹائم پڑنے پر مسلمانوں کے ساتھ آ کر کے بیٹھ کر کے مست کھاتے پیتے بھی تھے اور اپنا حصہ بکھرا بھی لیتے تھے۔ غور کریں گے تو آج بھی ایسے لوگ ہیں، ہمارے آس پاس میں ہی ہیں، ہمارے ارد گرد میں ہی ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب اسے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیف کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے اللہ کا عذاب اس کو آ پڑا، اور وہ کافروں سے، کفر و شرک کرنے والوں سے جا کر کے مل پڑتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے کہ ہم دل سے تو آپ کے ہی ساتھ ہیں، ہم ایسا ضرور کرتے ہیں لیکن دل سے آپ کے ہی ساتھ ہیں۔ اصل میں جو پکے سچے مومن ہوتے تھے اس زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب وہ لوگ سر دھڑ کی بازی لگا کر کے کوئی جنگ جیت جاتے اور اس میں ڈھیر سارا مال و متاع آ جاتا، تو یہ جو منافقین تھے، جو اصل میں تو منافقین تھے لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کے کہتے تھے کہ ہم بھی اسلام والے ہیں، جب اس طرح کے فائدے اٹھانے کی بات آتی تھی تو فوراً آ کر کے مسلمانوں سے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو دل سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو ٹوک انداز میں کہا اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں کے حال کو بخوبی جانتا نہیں ہے؟ بالکل جانتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کیسا ہے، کس طرح سے ہے، وہ کس طرح سے ایمان کو ایکسپٹ کیا ہے، کس طرح سے وہ ایمان پر عمل کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا انٹینشن ہے، اس کی نیت کتنی اچھی ہے، کتنی اس کی نیت کے اندر کیا کیا مکسنگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی ساری باتیں معلوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو ٹوک انداز میں کہا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیکھ کے رہے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یعنی اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں ٹائم ٹائم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے رہتا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہوتے رہے اور لوگوں کے سامنے ہر چیز کھل کر کے نتھر کر کے سامنے آتا رہے کہ کون پکا مضبوط اور سچا مومن ہے، کون کمزور مومن ہے اور کون منافق ہے، اللہ کو سب بات معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ جو معرکہ ہے کوئی عارضی اور ٹیمپورری نہیں ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آزمائش ہوئی، اب آج کے ڈیٹ میں آزمائش ہوگی، آج بھی آزمائش ہوگی۔ آپ توحید کا کام شروع کر کے دیکھ لیجئے، سچے سنت پر چلنا شروع کر دیجئے، ایک اللہ اور اللہ کے کتاب اور نبی کی تعلیمات کو دعوت دینا شروع کر دیجئے، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، طرح طرح سے انگلی اٹھانا شروع کر دیں گے، آپ کے رستے کے سامنے روڑے اٹکانا شروع کر دیں گے۔ محترم سامعین کرام، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک معیار ہے۔ ہم نے اس سے پہلے حدیث بیان کیا تھا، جامع ترمذی ابواب الزہد حدیث نمبر 2938 نمبر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، چونکہ نبی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا ایمان سب سے مضبوط ہوتا ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کے لیے ہی سروئے زمین پر آئے ہوتے ہیں، لہذا سب سے سخت آزمائش ان کی ہوتی ہے، سب سے سخت آزمائش انہی کی ہوتی ہے، سب سے سخت آزمائش۔ اور پھر جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کا، پھر جو اس سے کم درجے والے ایمان والے، پھر ان سے جو کم درجے والے ایمان والے ہوتے ہیں، آزمائش لیکن ضرور ہوتی ہے۔ وداؤٹ آزمائش کے آپ اس توحید کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے ہیں، وداؤٹ آزمائش کے آپ اس ایمان کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اس کا معیار کیا ہوتا ہے کہ جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی زیادہ آزمائش ہوگی۔ آپ اگر بیچ راستے میں ہی ایمان اور اسلام کا ساتھ چھوڑ دیں گے، منافقت اختیار کر لیں گے، اللہ آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دے گا، آپ کو جس طرح سے رہنا رہتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایمان میں پکے ہیں، مضبوط ہیں، آپ اپنے ایمان پر توحید پر چلنا چاہتے ہیں تو تکلیفیں پہنچیں گی، آزمائشیں پہنچیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اس طرح کی آزمائشوں کے حالات کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے رہتا ہے۔ کیوں پیدا فرماتے رہتا ہے؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ آزمائش ضروری نہیں کہ کفر و شرک کرنے والوں کی طرف سے ہی آئے گی۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مومن مسلمان تھے ان کو آزمائش کس کی طرف سے ملی؟ تکلیفیں اور مصیبتیں کس سے برداشت کرنا پڑی؟ کفار و مشرکین سے۔ لیکن آج کے ڈیٹ میں اگر آپ توحید کے سیدھے رستے صراط مستقیم پر چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تکلیف بدعتیوں سے پہنچے، ہو سکتا ہے کہ تکلیف منافقوں سے پہنچے، ہو سکتا ہے کہ تکلیف گمراہ کن فرقے کے لوگوں کی طرف سے پہنچے، ہو سکتا ہے کہ تکلیف خرافاتیوں کی طرف سے پہنچے، اور اس آزمائش میں آپ گریں۔ لیکن بہت ہی مبارک ہے وہ لوگ جن کے اوپر اللہ آزمائش کو نازل کرتا ہے
اور بہت ہی مبارک ہوئے لوگ کہ اسلام کی راہ میں ان کو مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہے، ان کے عزتوں کے اوپر لوگ حملہ کرتے ہیں، ان کے جان مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ایسے آزمائش میں انسان بالکل اڈگ ہو کر کے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ وہیں سے اس کے لیے خیر کا راستہ کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی نصیب فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ جب آزمائش کا وقت آئے تو بالکل ایمان پر اڈگ ہو جائے، آدمی اڑ جائے کہ ہمارا جو ایمان ہے، ہماری جو توحید ہے، ہمارا جو یقین ہے، یہ بالکل متزلزل نہیں ہو سکتا، ہم اپنے راستے پر آگے بڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ وہیں سے خیر و بھلائی کا راستہ کھول دے گا۔ ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ہم لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا